میرا لیڈر، میرا قائد ایک غیرت مند انسان ہے، ایک ایماندار انسان ہے. وہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی خود مختاری کی خاطر اپنے قوم کے درمیان آیا اور پوری قوم کو یہ بتایا کہ آپ کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کہاں سے ڈائریکشن دی جا رہی ہے طاقتور لوگوں کو. میرا لیڈر جھکا نہیں، میرا لیڈر بکا نہیں. اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کھڑا رہا. ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھولیں اور جائیں اڈیالہ جیل. وہاں پر بیٹا قیدی نمبر 804 اس کے پاؤں پکڑے. میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے معافی مانگے اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ جناب عمران خان صاحب، ہم غلط تھے، ہم نے آپ پر ظلم کیا، آپ کی پارٹی پر ظلم کیا، آپ کے لوگوں پر ظلم کیا، اس پاکستان اور پاکستانی قوم پر ظلم کیا، لیکن ہم ہار چکے ہیں. پاکستان ہم سے نہیں سنبھل رہا. ہم اپنی بغض و انا میں اتنے گر چکے تھے کہ ہم نے آپ پر گھٹیا کیسز بنائے. خدا را ہمیں معاف کریں اور آئے پاکستان کو سنبھالے. ایک دفعہ پھر پاکستان کو اٹھائیں، ایک دفعہ پھر ہماری معیشت کو سنبھالیں، ایک دفعہ پھر پاکستان میں امن، ترقی اور خوشحالی لائیں. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ میرا لیڈر غیرت مند ہے، میرا لیڈر ایماندار ہے، وہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے، اس کا دل بڑا ہے، وہ آپ لوگوں کو معاف کر دے گا آپ لوگوں نے جو ظلم کیا ہے. افریدی نے اسمبلی میں پہنچتے ہی بڑا اعلان کر دیا، کفن باندھ کر اسلام آباد جاؤں گا، اپنے قید لیڈر عمران خان رہا کرا کر ہی واپس آؤں گا. مولانا فضل الرحمان میرا بڑا بھائی ہے، اس کے پاس خود جاؤں گا. دھاندلی زدہ حکومت کو ہم مل کر گرائیں گے. شہباز شریف صاحب، اگر ملک چلانا ہے تو اللہ میں جا کر میرے لیڈر عمران خان سے معافی مانگو. سہیل افریدی کا دھواں دار خطاب. آئیے ناظرین، پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیے ویڈیو شروع. پاکستان کی تاریخ میں جو میرے لیڈر، جو میرے قائد پر کیسز بنے ہیں، بلکہ دنیا کی تاریخ پر، وہ کسی ملک میں موجود ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں سائفر کیس. میڈم سپیکر صاحبہ، کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ باہر سے آ کر ہمارے ملک کے فیصلے کریں. ایک غیرت مند انسان، ایک ملک کا غیرت مند شہری، اگر وہ ملک کا وزیر اعظم بھی نہ ہو، کوئی اعلیٰ عہدے پر بھی نہ ہو، لیکن اس کو کسی دوسرے ملک کی طرف سے یہ باتیں کی جائیں کہ فلانی کی حکومت گرائیں، اگر گرا دی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں گرائی تو تمہیں معافی نہیں ملے گی. میرا لیڈر، میرا قائد ایک غیرت مند انسان ہے، ایک ایماندار انسان ہے. وہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی خود مختاری کی خاطر اپنے قوم کے درمیان آیا اور پوری قوم کو یہ بتایا کہ آپ کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کہاں سے ڈائریکشن دی جا رہی ہے طاقتور لوگوں کو کہ ایک ملک جس کا وزیر اعظم صادق اور امین ہے، سرٹیفائیڈ صادق اور امین، وہ اس ملک کو ایک اچھی سمت کی طرف لے کے جا رہا ہے. کورونا کے وبا میں اس نے جس طرح اس ملک کو چلایا، جس طرح اس سے پہلے 2018 سے پہلے ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا تھا، بلیک لسٹ کی تلوار ہمارے گردنوں پر لٹک رہی تھی، اس کے باوجود اس نے اس ملک کو سنبھالا بھی، اٹھایا بھی اور ایک ترقی کی طرف وہ گامزن تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پر کچھ نومولود طاقتور لوگ جو زمین پر اپنا جھوٹا خدا ایک ملک کو تصور کرتے ہیں، ان کو ایک دھمکی آتی ہے اور ان کی جو ہے یہاں پر کام پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں. میرے لیڈر کا یہ قصور تھا کہ اس نے پوری قوم کو بتایا کہ آپ کے طاقتور لوگ بے غیرت ہیں اور وہ کسی اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ کیس جو میرے لیڈر، میرے قائد پر بنا، جس نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی سالمیت اور خود مختاری کی خاطر پوری قوم کو یہ سمجھایا کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، اس پر وہ کیس بنا، تو یہ جو ہے سیاہ باپ کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. دوسرا کیس عدت کا تھا.
میڈم اسپیکر صاحبہ, کوئی بھی مہذب معاشرہ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں گھستا, لیکن یہاں پر کچھ بغیرت, بے ایمان, تھرڈ کلاس لوگ اعلی عہدہ پر فائز تھے اور انہوں نے وہ کیس بنایا اور اس میں بھی سزا ہوئی. یہ بھی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر تصور کیا جائے گا. تیسرا کیس جس میں آج سزا ہوئی ہے القادر یونیورسٹی کی, جس کا بینیفیشری نہ میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب ہیں, نہ ان کی اہلیہ ہیں, نہ اس کے بچے اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, بلکہ اس نے اس ملک اور اس قوم کی خاطر, مسلمانوں کی خاطر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ یونیورسٹی بنائی تھی. آج اس میں بھی اس کو سزا دی گئی. تو یہ بھی ایک سیاہ باب کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میڈم اسپیکر صاحبہ, ہم نے 77 سال سے یہ دیکھا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کس طرح سزائیں ملتی ہے اور ان کو کس طرح جو ہے راستے سے ہٹایا جاتا ہے. لیکن یہ 2024 ہے. میرے لیڈر, میرے قائد نے پوری قوم کو شعور دیا ہے. اس نے پوری قوم میں یہ شعور پیدا کیا ہے کہ صحیح کون ہے اور صحیح کیا ہے, غلط کون ہے اور غلط کیا ہے. پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ راہ حق پر کون ہے, راہ حسین کا راہی کون ہے, راہ موسیٰ کا راہی کون ہے, اور یزید اور فرعون کے پیروکار کون ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے تو بچہ بچہ آپ کو بتائے گا کہ صرف اور صرف عمران خان ہی ہے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو یہ بات پتہ تھی, کیونکہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے, بغیرت ہے, لٹیرے ہیں, انہوں نے میرا ملک آیا ہوا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بندہ مزید رہا تو ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا. انہوں نے ہر سازش کی, ہر تھرڈ کلاس 3 نمبر کے کیسز بنائے اور اس کو جو ہے سزا دلوانے کی, اس کو جھکانے کی بھرپور کوشش کی. لیکن میڈم اسپیکر صاحبہ, میرا لیڈر ڈٹا رہا, میرا لیڈر جھکا نہیں, میرا لیڈر بکا نہیں. اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ کھڑا رہا, اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے 8 فروری کو, اس سے پہلے ہمارا الیکشن سیمپل چھینا, ہمارے لوگوں کو کاغذات جمع کروانے نہیں دیے, ہمارے لوگوں کو اٹھایا, مارا, پیٹا. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی قوم نکلی اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. لیکن کچھ طاقتور لوگوں کو منظور نہیں تھا, اس لیے جو ہے وہ جعلی فارم 47 کی جعلی حکومت انہوں نے مرکز میں بھی بنائی اور پنجاب میں بھی بنائی, اور پورے پاکستان سے ہر صوبے میں ان بندوں کو منتخب کیا گیا جو ان کے لاڈلے تھے. خیبر پختونخوا کا نوجوان, خیبر پختونخوا کی عوام, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کی اور کسی کو چوری کرنے نہ دی. میڈم اسپیکر صاحبہ, ٹو کٹ اٹ شارٹ, طاقتور لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں, اس ملک کے چوروں لٹیروں 2 نمبر لوگوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں, آپ لوگ بے ایمان بھی ہیں, آپ لوگ کرپٹ بھی ہیں, آپ لوگوں میں پاکستان اور پاکستانی قوم کا احساس ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ ہار چکے ہیں. آپ لوگوں نے ہر طریقہ آزمایا میرے لیڈر کو جھکانے کا, لیکن وہ جھکا نہیں, بکا نہیں, ڈرا نہیں, اس لیے آپ ہار چکے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں, ابھی بھی وقت ہے, آنکھیں کھولیں اور جائیں اڈیالہ جیل. وہاں پر بیٹا قیدی نمبر 804 اس کے پاؤں پکڑے, میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے معافی مانگے اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ جناب عمران خان صاحب, ہم غلط تھے,
ہم نے آپ پر ظلم کیا, آپ کی پارٹی پر ظلم کیا, آپ کے لوگوں پر ظلم کیا, اس پاکستان اور پاکستانی قوم پر ظلم کیا, لیکن ہم ہار چکے ہیں. پاکستان ہم سے نہیں سنبھل رہا. ہم اپنی بغض و انا میں اتنے گر چکے تھے کہ ہم نے آپ پر گھٹیا کیسز بنائے. خدا را ہمیں معاف کریں اور آئے پاکستان کو سنبھالے. ایک دفعہ پھر پاکستان کو اٹھائیں, ایک دفعہ پھر ہماری معیشت کو سنبھالیں, ایک دفعہ پھر پاکستان میں امن, ترقی اور خوشحالی لائیں. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ میرا لیڈر غیرت مند ہے, میرا لیڈر ایماندار ہے, وہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے, اس کا دل بڑا ہے, وہ آپ لوگوں کو معاف کر دے گا آپ لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس پر. لیکن آپ لوگوں نے پھر انسان کے بچے بننا ہے, آپ لوگوں نے تھوڑی غیرت دکھانی ہے, آپ لوگوں نے پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا سوچنا ہے, آپ لوگوں نے اپنے ادارے ٹھیک کرنے ہیں, آپ لوگوں نے آئین اور قانون کی حکمرانی لانی ہے, آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا ہے. یہی طریقہ ہے کہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے, یہی طریقہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلے. اور یہی ایک شخص ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے, اور وہی ہے جو پاکستان کو اٹھائے گا بھی انشاءاللہ تعالی, اور پاکستان کو امن, ترقی اور خوشحالی اللہ کے فضل و کرم سے دے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم کڑے رہیں گے اس کے ساتھ. جی ناظرین, آپ نے سہیل افریدی کی تقریر سنی, کافی جذباتی تقریر تھی. آج واقعہ ہی لگ رہا تھا عمران خان کا شیر اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے. ناظرین, سہیل افریدی کیا کہنا تھا, اڈیالہ میں جا کر میرے قید لیڈر عمران خان سے معافی مانگو. ناظرین, آپ بھی سمجھدار ہیں سہیل افریدی کس طرف اشارہ کر رہے تھے, مگر ناظرین اس سے تلخیاں اور بڑھیں گی, معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے. ناظرین, سہیل افریدی کو چاہیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے, کیونکہ کل کو حکومت یہ نہ کہ ہم نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بے روزگاری, مہنگائی عروج پہ ہے, اور یہ لوگ ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اس میں نقصان پاکستان کا ہے اور پاکستان کی عوام کا ہے. کاش یہ سیاستدان ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز اور نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, وہ بھی غلط تھا. آج یہ لوگ عمران خان اور عمران خان کی بہنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اگر ناظرین مولانا فضل الرحمان بھی پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہو گئے, حکومت کے لیے کافی خطرہ بن سکتے ہیں. اگر ناظرین ملک میں جلسے, جلوس, ہنگامے وغیرہ ہوتے ہیں, اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے, ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. حکومت کو چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ سنجیدہ ہو کر مذاکرات کرے اور معاملات کو حل کرے. اگر ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے, ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.